آئیے ہم قبلہ مفتی صاحب سے تیسرا سوال پوچھتے ہیں. جی قبلہ مفتی صاحب، ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کا جو دن ہوتا ہے، اس دن کچھ محبت والے روزہ بھی رکھتے ہیں اور باقی تسبیحات ذکر اذکار بھی کرتے ہیں. اس بارے میں بھی کچھ رہنمائی فرما دیں کہ کیا 12 ربیع الاول شریف والے دن جو ہے وہ روزہ رکھنا کہیں ثابت ہے یا اس بارے میں کیا حکم ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی مبارکہ ہے، اگر اس کا مطالعہ بغور کیا جائے تو ہمیں کچھ چیزیں واضح طور پہ نظر آتی ہیں. ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی ملتی تو حضور جو ہے وہ تشکر یعنی کہ شکریہ ادا کرتے، اور شکریہ کی کچھ جو ہے وہ صورتیں ہوتی ہیں. ان میں سے جو سب سے زیادہ سرکار کی جو صورت ہے شکریہ کی وہ یہ تھی کہ سرکار جو ہے وہ سجدہ شکر ادا فرماتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں. جی تو یہ ہے بات. اب اس میں جو ہے وہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا ہے کہ ایک باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے. رسول اسلام نے امت کو عذاب سے بچایا، جہاں پہ کفر تھا اس کفر کو ختم کیا، نور لائے، سب کچھ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ رحمت کا سبب ہے. تو یہ بہت بڑا ایک ایسی بات تھی جس پر شکر ادا کرنا سرکار اسلام کے لیے اپنے لیے حضور نے سمجھا تھا. اب اس کا حضور اسلام نے کیسے انداز کیا؟ یہ حدیث میں ہے، مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم الاثنین، کہ سرکار نے ساری عمر جو ہے وہ پیر کا روزہ رکھا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. پیر کا روزہ حضور نے ساری عمر رکھا. تو حضور سے پوچھا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمایا کہ پیر کو آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ قال ذاک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا تھا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور آگے یوم بعثت و انزل علی فی، یا یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت کا مقام عطا کیا. سبحان اللہ. یا یہ دن ہے کہ جس میں اللہ نے مجھ پر قرآن نازل کیا. اب اس حدیث میں جو وہ تین چیزیں ثابت ہوئی. تو ان میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ ولادت، یعنی کہ اس دنیا میں میں اس تاریخ کو یعنی کہ پیر کو میں دنیا میں آیا تھا، تو اس کے شکرانے میں اللہ تعالیٰ کی یہ دو اللہ کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھتا ہوں. اور یہ روزہ رکھنا جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں شکریہ کے طور پہ ثابت ہو گیا. اب یہ عمل رسول سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت باسعادت کے موقع پر کیا کر رہے ہیں؟ روزہ رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو خود حضور اسلام کے فرمان سے ثابت، بلکہ حضور کے عمل سے ثابت ہو. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی اب یہ تو ہو گئی حدیث سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ روزہ رکھا. اب جو ہے وہ 12 ربیع الاول چونکہ کیا ہے؟ خوشی کا دن ہے، اور خوشی کے دن جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ تو خوشی کے دن بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ تشکر ہوتا ہے، شکریہ ادا کیا جاتا ہے. ہم جو یہ فطرانہ ادا کرتے ہیں یہ بھی شکرانہ ہے. یہ جو ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ بھی شکرانہ ہے. تو یہ چونکہ فرض تو نہیں ہے، یہ تو سنت یعنی نفل کے زمرے میں روزہ آتا ہے. تو لہٰذا یہ ربیع الاول کو روزہ رکھنا جو ہے یہ ہم اس زمرے میں لیں گے کہ ہمیں اللہ نے سرکار اپنا محبوب عطا کیا، تو اس زمرے میں جو ہم نفل کے طور پہ روزہ رکھ رہے ہیں. لہٰذا جو ہے یہ صورت میں. اچھا مفتی صاحب، ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اعتراض یہ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول شریف والا جو دن ہے یہ عید کا دن ہے، تو وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جب عید کا دن ہے تو عید والے دن تو روزہ نہیں رکھتے، عید والے دن تو کھاتے پیتے ہیں. اب اس بارے میں ذرا تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو اس بات کا بھی علم ہو جائے کہ عید کا دن تو الحمدللہ مانتے ہیں یہ عید، بلکہ میں کہتا ہوں ساری عیدوں بھی بڑی عید ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب اس بارے میں رہنمائی فرمائیں گے ذرا. تو عید کا معنی عموماً خوشی ہوا کرتا ہے. جی بے شک. تو خوشی سب سے اس میں ہوتی ہے کہ محبوب کی اتباع کی جائے. بے شک. تو محبوب کی اتباع سے بڑی خوشی نہیں ہے. واہ واہ. تو لہٰذا پیر کے دن سرکار نے روزہ رکھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب نے جناب کمال کر دیا، مختصر مگر جامع الفاظ کے ساتھ اس سوال کا جواب آپ نے عطا فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ جی آپ کے علم و عرفان میں مزید برکت اور رحمتوں کا نزول فرمائے.